अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आऊँ। ये वीडियो मदनी चैनल पे मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की है, जिसमें वो कसीदा गौसिया पढ़ रहे हैं, उसकी तशरीह कर रहे हैं। आप खुद सुने और फैसला करें कि नाउज़ुबिल्लाह क्या ये शिरकिया नहीं है, क्या शेख अब्दुल कादिर जलानी को इन्होंने अंबिया से बालातर नहीं कर दिया है। आप लोग खुद सुने और फैसला खुद करें। अलमदद 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 या गौसे आज़म, अलमदद या गौसे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला जारी है जिसका नाम है वाह क्या बात है गौसे आज़म की। और वाकई क्या बात है गौसे आज़म की। हम इस सिलसिले में हज़रत जमील रज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक बड़ा प्यारा कसीदा है, गौसे पाक की मनकबत है, आपके अशार सुन रहे हैं। और उन अशार के पस मंज़र में जो खूबसूरत वाक़यात हैं, जो करामात गौसे आज़म हैं, वो सुनते हैं। आइए एक और शेर सुनते हैं उस कसीदे का। आप फरमाते हैं, जो अपने को कहे मेरा मुरीदों में वो दाखिल है, जो अपने को कहे मेरा मुरीदों में वो दाखिल है, ये फरमाया हुआ है मेरे आका गौसे आज़म का, ये फरमाया हुआ है मेरे आका गौसे आज़म का। अब इसके पीछे क्या वाक़या है? एक साहिब खिदमत अक़दस में हाजिर हुए, यानी गौसे पाक के दरबार में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि हुजूर, अगर कोई शख्स अपने आप को आपका मुरीद कहता है तो हुजूर के साथ निस्बत गुलामी बताता है, और दरअसल उसने आपके दस्ते अक़दस पर बैत नहीं की, लेकिन अपने आप को आपका गुलाम कहता है, और यहां से उसने खरका भी हासिल नहीं किया, तो क्या वो हुजूर के मुरीदों में शामिल समझा जाएगा, शुमार समझा जाएगा? इरशाद फरमाया, क़यामत तक जो कोई हमारे सिलसिले में दाखिल हुआ और अपने आप को हमारा मुरीद कहे, बेशक वो हमारे मुरीदों में दाखिल है। हमेशा हम उसके हामी, नासिर और दस्तगीर हैं। मरते वक्त उसको तौबा की तौफीक मिलेगी। अल्लाह अल्लाह। शेख अली बिन हैती रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि किसी मुरीद का पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद के पीर से अफजल नहीं हो सकता। क्या बात है गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने इनकी मनकबत का एक शेर सुना, अभी मज़ीद भी बाकी है। ये तो मनकबत कहते हैं, लेकिन मैं इसको मनगढ़ंत कहूँगा। तो वह नाउज़ुबिल्लाह ये कह रहे हैं कि जो मुरीद है ना शेख अब्दुल कादिर जलानी का, जो उस लड़ी में जो भी आ गया वो सब मुरीदों से अफजल है, यानी कि सब मुरीदों में से। अगर मुरीद सबसे अफजल है तो मतलब इनका पीर सबसे अफजल है। तो नाउज़ुबिल्लाह व्हाट अबाउट सहाबा के बारे में, जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पीर, अपना रहनुमा माना, तो फिर बकौल इनके शेख अब्दुल कादिर जलानी नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े हो गए, बड़े पीर हो गए। क्या उनके जो मुरीद थे, क्या उनके जो चाहने वाले थे, जो सहाबा थे, क्या उनसे इनका मुरीद अफजल होगा? नाउज़ुबिल्लाह। और ये लोग जो गारंटी दे रहे हैं कि हमारा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा, वो जन्नती है, उसका हिसाब किताब जो भी है, उनकी बहुत सारी ऐसी बकवासियात हैं। और ऐसी गारंटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों के बारे में नहीं दी, आने वाली नस्ल तक। वो अशरा मुबशरा जो हैं वो हैं, और भी बहुत से सहाबा हैं जो जन्नती हैं। लेकिन नाउज़ुबिल्लाह इन्होंने तो क़यामत तक की गारंटी दे डाली कि जो इस सिलसिले में जुड़ गया, सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि इनका बिज़नेस है, कि इनका बिज़नेस बढ़ेगा, लोग आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको डरा के गए हैं फितनों से, कि क़यामत तक बहुत सारे फितने आएंगे, डर के रहना, अल्लाह अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। ये चीज़ है, ये हमारा दीन है। लेकिन इन्होंने क़यामत तक की गारंटियाँ देना शुरू कर दी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पे खड़े होंगे, जब पुकारेंगे सहाबी सहाबी सहाबी, अल्लाह ताला उनमें पर्दा फरमा देगा और अल्लाह पाक फरमाएगा कि ए मोहम्मद, तुम नहीं जानते कि इन्होंने तुम्हारे पीछे क्या क्या किया, मतलब दीन को बिगाड़ डाला। नऊज़ुबिल्लाह। और यहाँ पे ये लोग जन्नत की गारंटियाँ दे रहे हैं। चलें अब हम लोग अगला कसीदा, यानी कि इनकी मनगढ़ंत का अगला शेर सुनते हैं और देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं। लेट्स सी दूसरा शेर। अगला शेर सुनते हैं। क्या प्यारी बात फरमाते हैं, सजल उनको दिया वो रब ने जिसमें साफ लिखा है,
کہ جائے خلد میں ہر نام لیوا غوث اعظم کا، کہ جائے خلد میں ہر نام لیوا غوث اعظم کا۔ اب سجل یہ کس کو کہتے ہیں؟ دستاویز، رجسٹر کو کہتے ہیں۔ حضور محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سجل یعنی اقرار نامہ یا عہد نامہ عطا فرمایا، جس کا طول جو ہے کتنا لمبا ہے، وہ رجسٹر مشرق سے مغرب تک ہے، اور ایک روایت ہے کہ مثل طول نظر کے ہے، یعنی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اتنی اس کی لمبائی ہے۔ اس میں میرے سلسلے والوں کے نام لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ سب بخشے گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے مالک دوزخ، حضرت مالک جو ہیں وہ دوزخ کے داروغہ ہیں، ان سے پوچھا تمہارے یہاں کوئی شخص میرے سلسلے والوں میں سے بھی ہے؟ انہوں نے کہا جو کوئی آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہو اس کے رکھنے کا مجھ کو حکم ہی نہیں ہے۔ اللہ، یہ بات ہے نسبت والوں کی، یہ اللہ والوں سے تعلق جوڑنے کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ سچی غلامی، زبانی تو دعویٰ سب کرتے ہیں، غوث پاک کی سچی غلامی نصیب ہو اور ان کی برکتیں نصیب ہو۔ توبہ استغفار، ابھی ان کی من گھڑت باقی ہے، لیکن ابھی آپ ان کی باتیں سنیں۔ نعوذ باللہ کہ اللہ نے آ کے اقرار نامہ دیا، نعوذ باللہ اللہ نے اقرار نامہ دیا۔ اللہ نے کیسے اقرار نامہ دیا؟ بھئی ہم کو بھی تو دکھاؤ، اگر اللہ نے اقرار نامہ دیا ہے، دکھایا ہے، عہد نامہ دیا ہے، تو پھر بھئی ہم کو بھی تو دکھاؤ نا۔ وہ کہاں ہے؟ کسی کو تو دیا ہوگا، جہاں پہ اتنی بکس ہیں وہاں پہ وہ بھی بکس تو ہوں گی نا۔ اگر بقول آپ لوگوں کو نہیں جی عہد نامہ دکھایا ہے یا دیکھا ہے، تو پھر کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو معراج ہوئی، عرش پہ گئے، اللہ نے بلایا تھا؟ نعوذ باللہ وہ کرامتیں جو کسی نبی کے پاس نہیں ہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گارنٹی دی کہ میرے قیامت تک کے امتی جنتی ہوں گے، یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قیامت تک گارنٹی دی جا رہی ہے کہ جو اس کے لڑی میں آ گیا جنت کے دروگا سے بھی بات کر لی۔ واہ، وہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے وہ حکم ماننے کے لیے کھڑا تھا نا، اللہ پاک سے بھی بلند تر کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ اللہ پاک عہد نامہ دے گا؟ نعوذ باللہ، یہ کیا کس طرف دین لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، یہ سیم ٹو سیم قادیانوں کی طرح۔ نعوذ باللہ، انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ہے، ویسے ہی انہوں نے غلام احمد قادیانی کو کیا۔ نعوذ باللہ، وہ تو کافر ہیں، بس انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، باقی ورنہ کام یہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ اور کہانی دیکھو کہ اقرار نامہ دیا، اقرار نامہ بھی اتنا ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک یا جہاں تک حد نگاہ جاتی ہے۔ لکھنے والا کون ہے؟ اب یہ سب کچھ بتانے والا کون ہے؟ آخر وہ پیج جس پہ ریٹن دیا، بھائی ریٹن کی اگر ضرورت پڑی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو وہ تو پھر پاس ہی ہونا چاہیے نا۔ اتنا بڑا جی پیج ہے، اتنا بڑا رجسٹر ہے، نعوذ باللہ جنت کے دروگا نے بھی دیکھ لی کہ آپ کے مریدوں کو رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ بس دعا اللہ ایسے دین سے بچائے جو کلچرل ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی ہمت، طاقت اور توفیق نصیب فرمائے۔ چلیں اب ہم لوگ اگلا شعر بھی سنتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلا شعر حضرت جمیل رضوی کیا خوب لکھتے ہیں۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ حضور فریاد رس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے، مجھ سے مدد چاہے، میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا، اور جو کوئی میرا توسل کر کے اللہ تعالیٰ سے حاجت چاہے، اس کی حاجت پوری ہو۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب انتباہ میں قضائے حاجات کے لیے مشائخ سے نقل فرماتے ہوئے ایک ختم تعلیم کرتے ہیں کہ جب کسی کو مشکل پیش آئے تو اول 2 رکعت نفل پڑھے، پھر 111 بار درود شریف پڑھے، 111 بار کلمہ تمجید، پھر 111 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ پڑھے، یعنی یا شیخ عبد القادر جیلانی خدا کے واسطے کچھ عطا کیجئے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے کئی لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ بھی
اس کو ٹرائی کر سکتے؟ ہاں بھائی، کیوں نہیں، اس پہ عمل کریں گے. آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، آپ کے میٹھی میٹھی زبان کا ان پہ اثر ہوتا ہے. نعوذ باللہ، اللہ ان کو ہدایت دے. اور تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ لوگوں نے اپنی عزت کا مالک، آپ نے اپنی عزت بغداد والے کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، جبکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے. نعوذ باللہ. لیکن آپ لوگوں نے وہ عزت اور ذلت کا مالک بغداد والے کو ٹھہرا دیا، شیخ عبد القادر جیلانی کو. اور پھر آپ کہہ رہے ہو فریاد رس، مصیبت ٹالنے والا. قرآن میں اللہ پاک ہی ہے مصیبت ٹالنے والا، قرآن پاک میں تو یہی لکھا ہے. لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہو شیخ عبد القادر جیلانی ٹالے گا. چلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ فریاد رس مانتے ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. 2 نوافل پڑھ لیے. نوافل پڑھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ بناؤ، عبد القادر کے وسیلے سے اللہ سے مانگو. لیکن آپ کچھ ہی سیکنڈ بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ دے کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مانگو. او بھائی، وسیلہ کس کا دینا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ وسیلہ ہو گیا اور شیخ عبد القادر جیلانی عطا کرنے والا ہوگا. نعوذ باللہ. اگر غیب میں مدد مانگنی ہے، سامنے اگر کوئی بندہ ہے تو اللہ کا واسطہ دے کے ہم لوگ مانگتے ہیں. اگر غیب سے ہی مانگنی ہے اللہ کا واسطہ دے کے شیخ عبد القادر جیلانی، تو کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ پاک کا وسیلہ بنے گا اور شیخ عبد القادر جیلانی عطا کرنے والا بنے گا؟ نعوذ باللہ. بہت سے لوگ ہیں مجھے گالیاں دینے والے، پھر بھی میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو مجھے ہدایت دے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. باقی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. شکریہ.